مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین کرام، آج کا موضوع، کیا ہماری منزل واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے؟ جی ہاں، دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی چیز کا وجود بھی نہیں ہے۔ آپ اس بات کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں کہ وجود حقیقی جو ہے وہ صرف ایک ذات ہے، اس کے علاوہ کچھ اور حقیقی وجود ہی نہیں رکھتی کوئی چیز، صرف ذات باری تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، الحی القیوم۔ تو ایک بات تو بالکل آپ کے سامنے واضح ہو جانی چاہیے کہ ہم سب کی منزل جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ یعنی واحد ذات ہے جس کا وجود حقیقی ہے، باقی تو پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات بھی ہیں۔ لہٰذا ایک بات جو ہے بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ ہماری منزل جو ہے وہ صرف اللہ ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان، تیری انتہا جو ہے وہ صرف تیرا رب ہے۔ دوسری بات، ایک اور پہلو سے اگر آپ اس بات پہ سوچیں، دیکھیں، تمام پیغمبر دعوت دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، ٹھیک ہے، اور پھر تمام پیغمبروں نے اللہ کا راستہ ہمیں بتایا ہے، اور ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے اس کے سیدھے راستے کی طلب کرتے ہیں، اہدنا صراط المستقیم، اللہ تعالیٰ تو اپنا سیدھا راستہ بتا۔ تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا مقصود اور ہمارا واحد مقصود جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ اور اگر اس طریقے سے ہم سوچیں کہ آخر اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے، یعنی ہماری پیدائش کا اس کا مدعا کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ، اگر آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں، سب سے پہلے آپ دیکھیں، یعنی بغیر شک و شبے کے اور پورے تقین سے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہر پیغمبر دعوت دینے والے ہیں اللہ کی طرف۔ لوگو، اللہ تمہاری منزل ہے، چلو اللہ کی طرف، بلکہ دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ اور اگر تم نے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کا راستہ نہ اپنایا، اس کی طرف جد و جہد نہ کی، محنت نہ کی، تو انی لکم منہ نذیر مبین۔ پھر رسول کی ذات جو ہے جہاں خوشخبری دینے والی ہے، وہاں جو لوگ اس کا کہنا نہ مانیں، اس کے کہنے پر اللہ کو اپنی منزل نہ بنائیں اور اللہ کے راستے پر دوڑے نہیں، ان کو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں تمہیں ڈرانے والا ہوں اس بات کے انجام سے صاف صاف کہ اس کا انجام جو ہے، یعنی تمہارا اللہ کو منزل نہ بنانے کا انجام، یا تمہارا اللہ کو منزل بنا کے اس کے راستے پر نہ چلنے کا انجام انتہائی خطرناک اور انتہائی بھیناک ہے۔ کلا انہا لظیٰ، ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ سامعین کرام، میں آپ سے یعنی دردمندی سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کر لیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنا لیں اور اللہ کے راستے پر چلیں، یعنی چلنے لگیں، چلنے نہیں بلکہ دوڑیں، اللہ کی طرف دوڑ لگائیں۔ بالکل، ان ربی قریب مجیب، میرا رب جو ہے وہ بہت قریب ہے اور وہ جواب دینے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ اگر آپ اللہ کو اپنی منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر اخلاص کے ساتھ چلیں گے، لیکن میں ساتھ یہ بھی آپ کو کہہ دوں کہ بغیر کسی رہنما کے آپ اللہ کے راستے پر چل بھی نہیں سکتے۔ آپ نے رہنمائی لینی ہوگی قرآن سے، حدیث سے، اور پھر قرآن و حدیث کے لیے آپ کو مقامی طور پہ ایک رہنما کی ضرورت ہوگی جو کہ آپ کو قولی اور عملی طور پہ اللہ کے راستے کی طرف رہنمائی عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم